جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، میرے پاس ایک صاحب نے ایک جماعتی بھائی کی تقریر بھیجی جو 15 منٹ پر مشتمل تھی۔ یہ صاحب خیر سے عالم بھی ہیں، اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں علم و فن کے قبیل کی کوئی نہ کوئی چیز تو ہاتھ لگ ہی جائے گی، مگر وائے ناکامی۔ تقریر سنی تو بہت افسوس ہوا کہ اس میں سوائے تہمت بازی، بہتان تراشی اور غیبت و کینہ کے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ انداز گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ تقریر کوئی چند برس پرانی ہے، مگر اس وقت چونکہ وائرل ہے اس لیے مناسب لگا کہ اس کا علمی و تحقیقی جائزہ لے لیا جائے۔ سامعین، یہ بیان کس کا ہے ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن تقریر کے سیاق و سباق اور بین السطور و حاشیے سے اتنا تو ضرور معلوم ہوا کہ یہ صاحب بنگلہ والی تحریک سے وابستہ لوگوں کے امیر علامہ سعد کاندھلوی صاحب کے کوئی شدید مداح ہیں۔ ان کی پوری گفتگو اوٹ پٹانگ خیالات، بے سروپا دلائل اور ایران توران کے نظریات پر محیط تھی۔ بیان میں انہوں نے جگہ جگہ مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمد سلمان بجنوری صاحب، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو نشانہ بنایا تھا۔ انہیں غصہ اس بات کا تھا کہ دارالعلوم دیوبند نے ان کے امیر و مطاع کے خلاف فتویٰ کیوں جاری کیا، وہ بھی پڑھے بغیر۔ ان کے لب و لہجے اور جملوں سے لگ رہا تھا کہ دارالعلوم کا یہ فتویٰ مفتیان دارالعلوم نے نہیں بلکہ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جاری کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے فتوے کے 7 اصولوں میں سے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ سامعین، دارالعلوم کے فتوے سے جماعتی بھائی اس قدر نالاں ہیں کہ اسے فتویٰ اور شرعی حکم ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ فرمایا کہ یہ فتویٰ کم اور ظالم و جابر بادشاہ کا حکم نامہ زیادہ ہے۔ اس طرح کے حکم نامے ظالم اور جابر حکمرانوں کے ایوانوں سے صادر تو ہو سکتے ہیں، مگر حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے انصاف کدے سے ایسے جابرانہ اور سفاکانہ فتوے صادر نہیں کیے جا سکتے۔ سامعین، تقریر کے ان جملوں سے جہاں بے مطلب جارحیت اور آتش غیظ و غضب عیاں ہوتی ہے، وہیں ان سے ان کا زبان و بیان پر عدم قدرت بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بولتے بولتے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور جملے ان کی پکڑ سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو انہوں نے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما کی مادر علمی کہا، حالانکہ ان دونوں جبال علم نے دارالعلوم میں کبھی پڑھا ہی نہیں بلکہ وہ اس کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مادر علمی کا مطلب وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں آدمی اکتساب فیض کرتا ہے، پڑھائی لکھائی کرتا ہے۔ ہر درسگاہ کو مادر علمی نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح کی زبانی اور ادبی غلطیاں بے شمار ہیں۔ چند غلطیاں اور سن لیجئے۔ حضرت نانوتوی کو انہوں نے ہر جگہ حضرت نانوتی کہا، علماء کو لام کے سکون کے ساتھ کہا، علماء، مد ذلہ کو مذلہ کہا، اور قدس سرہ کو قد سرہ، قبولیت کو قبولیت اور مہر ثبت کرنے کو مہر ثبت کرنا، اکابر دارالعلوم کو اکابرین دارالعلوم۔ اسی طرح بینوا اتوجروا، عدلیہ کو مؤنث استعمال کیا، تبرعات کو تبرعات۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ فتوے کے 18 اصول لکھ چکے ہیں، یہاں پر نے زائد ہے۔ غیر منطقی کو غیر منطقی، تدارک کو تدارک، مندرجہ ذیل نکات کو مندرجہ ذیل نقاط۔ حضرت امام الکبیر مولانا قاسم نانوتی یعنی امام کی اضافت کبیر کی جانب کر دی، جبکہ یہ ترکیب موصوف صفت کی ہے۔ تواتر کو تواتر، شکل کو شکل، خوف و رجا کو خوف و رجا،
سرمایہ اکابر کو سرمایہ اکابر، رذائل کو رذیلات، ائمہ فقہ کو ائمہ فقہ اور رفقا کو رفقا کہہ کر اردو کا پوری طرح مصلح ہی کر دیا۔ جناب کے علم و ادب کا عالم یہ ہے اور چلے ہیں دارالعلوم سے سر ٹکرانے۔ سامعین، یہ جماعتی بھائی دارالعلوم کے فتوے پر اس قدر چراغپا ہیں کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرط غضب میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اکابرین دارالعلوم ماضی میں اسی طرح کے فتوے صادر کیا کرتے تھے؟ سامعین، یہاں تھوڑی دیر رک کر یہ وضاحت کر دوں کہ اکابرین کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یہ زبان کی غلطی ہے جو عام طور پر لوگوں سے صادر ہو جایا کرتی ہے۔ کبیر کی جمع اکابر آتی ہے، نہ کہ اکابرین۔ لیکن عجیب بات ہے کہ زبان کی یہ غلطی عام اور شائع ہے جو اہل علم و ارباب ذوق کے قطعاً خلاف ہے۔ قرآن میں اکابر کا لفظ تو آیا ہے، اکابرین نہیں آیا۔ احادیث کے ذخیرے میں یہ لفظ کہیں موجود نہیں۔ عربی زبان کی کسی بھی فصیح و بلیغ کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں ملتا، مگر پتہ نہیں یہ لفظ کس طرح چلا اور چلتا چلا گیا۔ اسی طرح بعض لوگ علماؤں اور طلباؤں بھی کہتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ طالب کی جمع طلبہ ہے، نہ کہ طلباء اور طلباؤں۔ اسی طرح عالم کی جمع علماء ہے، نہ کہ علماؤں۔ خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو جماعتی بھائی کے لفظ اکابرین کی وجہ سے ضمناً زبان پر آ گیا۔ سامعین، خطیب صاحب کو معلوم نہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بدعات اور خرافات کے خلاف سخت تھے، ورنہ اس طرح کی بات ان کی زبان پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ دارالعلوم ہر عہد میں بدعات اور باطل کے خلاف رہا ہے۔ اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس میں خود اس کا قصور ہے، نہ کہ آفتاب کا۔ موصوف کہتے ہیں کہ اگر علم اور دلائل کی روشنی میں فتویٰ نہیں دیا گیا تو مفتی بھی گمراہ ہوگا اور لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث کا مفہوم پیش کیا۔ میں وہ حدیث ما ترجمہ تبرکاً پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلماء بعلمهم حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں سے کھینچ لیں، لیکن علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 6719۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ سامعین، اس حدیث کو بیان کر کے انہوں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ دارالعلوم کے مفتیان پڑھے لکھے نہیں ہیں، لوگوں نے اپنی لا علمی کی بنا پر انہیں مفتی بنا لیا ہے اور وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری بلی ہمیں کو میاؤں۔ ہمارے بہار میں ایک کہاوت چلتی ہے، ہمارے سامنے جنما اور ہمیں کو سکھاوے کلمہ، یعنی لقمان کو حکمت سکھلانے کی کوشش یا آفتاب کو چراغ دکھانے کا پاگل پن۔ علم کی تقسیم دارالعلوم سے ہو رہی ہے، عالم سیراب دارالعلوم سے ہو رہا ہے، اور یہ صاحب وہیں کے مفتیان کو ضال اور مضل، گمراہ اور گمراہ کن کہتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جرأت بیجا اللہ جانے انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے۔ سامعین، مفتیان دارالعلوم پر جماعتی بھائی نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ علامہ سعد کے خلاف دارالعلوم کا فتویٰ بکا ہوا فتویٰ ہے۔ علامہ سعد کاندلوی صاحب کی مخالف پارٹی نے ہدیے اور تحفے دے دے کر دارالعلوم کے اسلامی عدلیہ کو خرید لیا ہے اور علم و تحقیق سے خالی منمانی فتویٰ حاصل کیا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے ساتھ دارالعلوم کی اسلامی عدلیہ نے یہی سلوک کیا اور بغیر علم کے فتویٰ دے دیا۔ انہوں نے سعد صاحب کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا اور ان کے مراجع کی فائل کو بھی دیکھے بغیر یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ دارالعلوم کی عدلیہ کی کھلی ہوئی دھاندلی ہے۔
جو کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ سامعین، جماعتی بھائی جذبات کی رو میں بہہ کر پتہ نہیں کیا کیا بول گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے علامہ سعد صاحب کے خلاف یک طرفہ فتویٰ دیا اور کوئی تحقیق نہیں کی۔ اپنے موقف پر سعد صاحب نے جو دلیلیں پیش کی تھیں انہیں قبول نہیں کیا، مآخذ و مراجع کی فائل بھی کھول کر نہیں دیکھی، فتویٰ بھی رشوت کے بل پر جاری کیا گیا۔ گویا دبے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ شورا والوں کے زور و زر کے دباؤ میں تیار کیا گیا ہے، عیاذا باللہ۔ حالانکہ یہ کھلی ہوئی دروغ بافی اور کذب بیانی ہے۔ دارالعلوم بار بار یہ وضاحت کر چکا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے دونوں گروہوں سے یکساں فاصلہ بنائے ہوئے ہے۔ جماعت کا کوئی بھی دھڑا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم کا جھکاؤ ادھر ہے اور ادھر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احاطہ دارالعلوم میں پابندی جس طرح عمارت والوں پر ہے اسی طرح شورا والوں پر بھی ہے۔ رہی یہ بات کہ دارالعلوم کا فتویٰ علم و تحقیق اور انصاف و دیانت کے خلاف ہے تو یہ دعویٰ بھی محض دعویٰ ہی ہے، اس کی پشت پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ جماعتی بھائی کا یہ دعویٰ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے تو ہرگز غلط نہ ہوگا۔ دارالعلوم کا کوئی بھی فتویٰ دلیل اور اصول فتویٰ سے خالی نہیں ہوتا اور تحقیق و تدقیق کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض فتووں میں دلیل وہ نقل نہیں کرتا مگر محکم دلیل اس کے پاس ہوتی ضرور ہے۔ اس معاملے پر جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ دارالعلوم کا وہ فتویٰ بڑا تفصیلی تھا اور تحقیق و حقائق کا مکمل آئینہ دار۔ فتوے کا یہ حصہ ضرور سننا چاہیے۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندلوی سے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہم السلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالفتاؤں کے متعلقہ فتوے کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد و انکار لازم آ رہا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابق ذمہ داران حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے یکسر خلاف ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت و عزلت میں چلے گئے، جس سے بنو اسرائیل کے 5,88,000 افراد گمراہ ہو گئے۔ اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے۔ ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے۔ نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تزکیہ کے لیے ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے۔ وہ کیا ہے؟ خروج۔ اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا۔ 99 قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی، راہب نے اس کو مایوس کر دیا۔ پھر اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو۔ اس قاتل نے خروج کیا تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے خروج شرط ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ شرط لوگ بھول گئے۔ توبہ کی 3 شرطیں بیان کرتے ہیں، توبہ کی چوتھی شرط یعنی خروج بھول گئے۔ ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں،
وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا۔ ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات انہوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لا کر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریہ کو بیان کرتے وقت کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے۔ ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے۔ زناکار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی۔ تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، کیمرے والے موبائل سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے، اس میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے۔ جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، میرے نزدیک وہ علماء سو ہیں، ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل علماء ہیں۔ میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتویٰ دے، خدا کی قسم اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کہ اصل میں اس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے۔ چاہے اس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ ان کے بیانات کے بعض ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے، صرف اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کے طریقے جہد سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی خاص ترتیب کو سنت اور بعینہ انبیاء کی محنت کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر کلی ہے جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی کہ جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے۔ مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے بے اعتنائی نہیں برتی گئی۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا، محدثین، مشائخ، اولیاء اللہ اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے یہ چند باتیں ہی عرض کی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں موصول ہو رہی ہیں جو جمہور علماء سے ہٹ کر ایک نئے مخصوص نظریے کی غماز ہیں۔ ان باتوں کا غلط ہونا بالکل واضح ہے، اس لیے ان پر تفصیلی کلام کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کئی بار خطوط کے ذریعے اور دارالعلوم میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر بنگلے والی مسجد کے وفد کے سامنے بھی اس پر توجہ دلائی گئی تھی، لیکن خطوط کا اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے جو عملاً و مسلکاً جمہور امت اور اکابر رحمہم اللہ کے طریقے سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ انبیاء کی شان میں بے ادبی، فکری انحرافات، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی منمانی تشریحات سے علماء حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسی قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ سامعین، اب آپ ہی بتائیے کہ کیا دارالعلوم کا فتویٰ بلا تحقیق، یک طرفہ اور اصول فتویٰ کے خلاف ہے؟ اس فتوے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دارالعلوم کے ذمہ داران نے بلا واسطہ یا بالواسطہ بار بار انہیں ٹوکا، مگر وہ اپنی ہی ہانکتے رہے اور اپنی ہی ڈگر پر چلتے رہے۔ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی جماعت کہلاتی ہے، اس لیے اپنوں کی فکری غلطیوں کا نوٹس لینا دارالعلوم پر ضروری تھا، اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ دارالعلوم کا یہ فتویٰ 27 صفر 1438 میں جاری ہوا تھا۔ اس کے چند دنوں کے بعد
5 ربیع الاول 1438 کو ایک مختصر تحریر عام کی گئی جس میں لکھا تھا، جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض غلط نظریات و افکار اور قابل اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک و بیرون ملک سے آمدہ خطوط و سوالات کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ کرام اور جملہ مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا تھا، لیکن اس تحریر کے اجرا سے قبل یہ اطلاع ملی کہ مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کے لیے دارالعلوم آنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وفد آیا اور اس نے مولانا محمد سعد صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ رجوع کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی، پھر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا، لیکن مجموعی طور پر دارالعلوم دیوبند ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا، جس کی سردست کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعے ارسال کر دی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادیت اور علماء حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلکن و عملاً راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ سامعین، جماعتی بھائی نے کہا ہے کہ دارالعلوم والوں نے علامہ سعد صاحب کی فائل ہی نہیں دیکھی اور بغیر دیکھے ہی اسے واپس کر دیا، یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ جواب یہ ہے کہ وہ فائل کس کام کی جس میں شاذ اور مرجوع اقوال بیان کیے گئے ہوں اور جمہور سے انحراف دکھایا گیا ہو۔ جب یہ جماعت دارالعلوم کی طرف منسوب ہے تو اس کی دلیلیں ویسی ہی جمہوری ہونی چاہیے جیسی دارالعلوم دیوبند کی ہوا کرتی ہیں۔ کمزور اقوال، مرجوع ارشاد اور گئی گزری باتوں کو اپنے موقف کی بنیاد نہیں بنا سکتے۔ سعد صاحب نے ایسا ہی کیا تھا، اس لیے ان کے مراجع و ماخذ کی فائل کوئی کیوں دیکھتا؟ سعد صاحب نے کئی بار اپنا رجوع پیش کیا مگر دارالعلوم ان کے کسی رجوع پر مطمئن نہ ہوا، کیونکہ رجوع کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا اسے رجوع کہا ہی نہیں جاتا۔ سامعین، جماعتی خطیب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے موقف پر اس وقت تک ڈٹے رہیں گے جب تک دارالعلوم دیوبند تبلیغی عوام کو اپنے دلائل سے مطمئن نہ کر دے۔ دارالعلوم جیسے ادارے نے اسلوب فتویٰ سے ہٹ کر یہ راستہ کیوں چنا؟ اس طرح کا غیر شرعی فتویٰ علم دین کا دنیا سے اٹھ جانے کے مترادف ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیے، اس سے دارالعلوم کا کیا جاتا ہے؟ سعد صاحب کی جن باتوں کو دارالعلوم نے اپنے فتوے کی بنیاد بنایا ہے ان میں سے بعض کی تفصیل مولانا حبیب الرحمن آدمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے بھی آ چکی ہے۔ ہر صاحب ذوق کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سامعین، جماعتی بھائی نے دارالعلوم کا فتویٰ رد کرتے کرتے غیر ضروری موضوعات بھی چھیڑ چھاڑ دیے۔ سامعین، جماعتی خطیب نے پہلے تو اشاروں کنایوں میں کہا تھا کہ دارالعلوم کا فتویٰ شورا کی حمایت میں ہے اور دارالعلوم جانبداری سے کام لے رہا ہے، مگر اخیر میں انہوں نے خود ہی واضح کر دیا کہ دارالعلوم کا فتویٰ امارتی طبقے کے حریف کو تقویت دینے کے لیے لکھا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت میں نے بالکل شروع میں کر دی ہے۔ خطیب صاحب نے اپنی البیلی تقریر میں یہ شگوفہ بھی چھوڑا ہے کہ جو جماعت سے نکل جاتا ہے اسے فرقہ کہتے ہیں، گویا فرقے کی نئی تعریف۔ یہ تعریف انہوں نے کہاں سے نکالی، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی اصل کہاں ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی اصل مستند کتاب سے دکھا نہیں سکتے۔ فرقہ صرف باطل ہی نہیں ہوتا، حق بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت ناجیہ جماعت ہے، کیا وہ فرقہ نہیں ہے؟ سامعین، خطیب صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کو وہ سواد اعظم سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یعنی میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت کا موقف غلط ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دارالعلوم نے اپنے فتوے میں جو کچھ کہا ہے اور جو اقتباسات سعد صاحب کے بیان کیے گئے ہیں ان سے واضح ہے کہ جماعت کے موقف کا غلط ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔ سعد صاحب نے جو کہا وہ تو کہا ہی، خطیب صاحب کے بقول پوری جماعت کا موقف وہی ہے جسے سعد صاحب نے اپنایا ہے۔ دارالعلوم کے فتوے کی روشنی میں جو حکم سعد صاحب کا ہوگا وہی حکم ان جیسا موقف رکھنے والے تمام جماعتی بھائیوں کا ہوگا۔ جماعتی خطیب آگے کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو اختیار کرنا۔ شورا والوں نے سواد آدم سے مراد علماء کی جماعت لی ہے۔ یہ سراسر حدیث کی تحریف ہے۔ حدیث میں بڑی جماعت کے ساتھ جانے کو کہا گیا ہے۔ سامعین، خطیب صاحب نے اختلاف مٹانے کے سلسلے میں جو حدیث پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، مگر اس کا مطلب یہ لینا کہ بڑی جماعت سے مراد سعد صاحب کو امیر ماننے والی جماعت ہے تو یہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہے اور تحریف سے خالی نہیں۔ سواد آدم سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں جسے آج کی اصطلاح میں دیوبندیت کہا جاتا ہے۔ جب سواد آدم سے دیوبندیت مراد ہے اور تبلیغی جماعت بھی دیوبندیت سے جڑی ہوئی ہے تو اختلاف کے وقت میں اسے دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ ماننا چاہیے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے حمایت یافتہ دارالافتاء اولو الامر ہیں، کیونکہ دارالعلوم اور اس کے حمایت یافتہ دارالافتاء اولو الامر ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے وقت اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل حق علماء و فقہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے اور اولو الامر ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرنے کا منصب رکھتے ہیں۔ رہی وہ حدیث جسے جماعتی بھائی نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب وہ نہیں بلکہ اس کا تعلق خیر القرون کے زمانے سے ہے۔ سامعین، جماعتی مناظر صاحب فرماتے ہیں کہ سلمان بجنوری صاحب 5 سال سے ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ بغیر امیر والی عالمی شورا کا کیا حکم ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہم 1 ہفتے کا مزید وقت دے رہے ہیں تو جواباً عرض ہے۔ سامعین، جماعتی مناظر صاحب فرماتے ہیں کہ سلمان بجنوری صاحب 5 سال سے ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ بغیر امیر والی عالمی شورا کا کیا حکم ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہم 1 ہفتے کا مزید وقت دے رہے ہیں تو جواباً عرض ہے کہ اگر شدید مصروفیات کی بنا پر دارالعلوم نے کوئی جواب نہیں دیا تو دوسرے دیوبندی العقائد دارالافتاء سے حاصل کر لیں۔ منع کس نے کیا ہے؟ سامعین، جماعتی بھائی مزید فرماتے ہیں کہ مولانا سلمان بجنوری سے دوسرا سوال یہ ہے کہ تبلیغ اور تعلیم کی اجرت لینا درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی دلیلیں پیش کی جائیں۔ تو اس کے جواب میں صرف اتنا عرض ہے کہ دین کو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا دارالعلوم کا دارالافتاء؟ اگر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو یہ ہمیں قبول نہیں، کیونکہ سعد صاحب کے باطل نظریات میں آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر محتاج اصلاح ہے، اور اگر آپ دارالعلوم کے دارالافتاء سے کم جانتے ہیں تو پھر اس کی مانتے کیوں نہیں اور چوں چرا کیوں کر رہے ہیں؟ سامعین، جماعتی بھائی کی اس تقریر کے تفصیلی جواب کے لیے کافی وقت درکار ہے، تاہم جتنا میں نے عرض کر دیا ہے وہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ امت کو بیجا اختلاف سے بچائے اور اپنے سے بڑوں کو آنکھیں دکھانے کی ہر بیماری سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔